بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کی نفل نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجات بھی ہوں گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے یہ تحریر مکمل پڑھیں۔ یاد رکھیے کہ جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا مقدس اور بابرکت دن آتا ہے، اس عظمت والے دن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسری ویڈیو یا تحریر دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطہ مکمل بتا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت، بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا خاص دن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کو خصوصی نعمتوں اور کامیابیوں سے نوازا، تو میں اس دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس رات کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ مگر یاد رکھو کہ اس مبارک دن اور رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی مشرک، کینہ رکھنے والے یعنی دل میں بغض چھپانے والے اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں ہیں جن کی دعائیں آج کے اتنے بڑے دن اور رات میں بھی رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دن اور رات بخشش کی تقسیم کا وقت ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی برکتیں سمیٹنے کے لیے عاشورہ کا یہ وقت توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک دن کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک اور صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے
کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 10 محرم یعنی شب عاشورہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی تاریخ بدل جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی مہینے میں 10 محرم کا جو وقت آتا ہے اسے یوم عاشورہ کا مبارک وقت کہا جاتا ہے، اور مغرب کے وقت سے ہی یہ مبارک اور فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہیں؟ وہ مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان 2 رکعت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی عطا فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے اطمینان سے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد
اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورہ 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دیں، تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے، وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کی اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمین اور آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر رکن ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک نہایت خاص بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یوم عاشوراء کی یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر سنہرا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف
اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غربت اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے۔ بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعات اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے عاشورہ نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے عاشورہ خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے عاشورہ یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو آپ سننے کے بعد اپنا ہاتھ رب کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، یوم عاشورہ کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غربت اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، جب آپ یہ سب اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی تھی۔ یقین مانیے، جو تڑپ کر اور رو کر اس وقت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل کو ٹال دوں۔ آج کا یہ مبارک دن اور آپ کے سجدے اور آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو
اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں ہو، تمنا ہو، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اور مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اتنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اس خیر و بھلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے خاص ویڈیوز ملتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے مقدر فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میں نے پورا ویڈیو